میرے پیارے میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 6 صفت میں سے ایمان کی صفت کو بیان کیا تھا، بتلایا تھا، میں نے گنوایا تھا، اور آج نماز کے معنی بتلانے جا رہا ہوں، نماز کی صفت بتلانے جا رہا ہوں کہ نماز کا مقصد ہے ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے، کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری باہر کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے، یعنی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جس طرح 24 گھنٹے کی زندگی تھی ہماری زندگی بھی آ جائے۔ بھئی صفت صلات کا مطلب کیا ہے؟ کہ صفت کہتے ہیں عادت کو، الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، تو یعنی ہماری عادت جو ہے نمازوں والی جیسی ہو جائے، کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا جو حکم ہے، یعنی جو ہمارے فرائض ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ادا کیا وہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ وہی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری باہر کی زندگی بھی اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے، یعنی ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہے، اس کے اندر انہوں نے کیسے اللہ کا حقوق بھی ادا کرے اور اپنا اخلاق بھی پیش کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، شادی بیاہ کا طریقہ ہے نا، کاروبار کا طریقہ، معاشرات میں رہنے کا طریقہ، تو ان سب چیزوں کو جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے تو ہماری جو ہے نا 24 گھنٹے کی جو ہے زندگی وہ عبادت بن جائے گی۔ یہ نماز کا مقصد ہے میرے بھائی، اور نماز کے اوپر بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کری وہ کامیاب ہو گیا ہے نا، اسے 5 انعام ملیں گے۔ کہ جس نے نماز کو ضروری سمجھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کری اس کو 5 انعام ہیں، کہ سب سے پہلا تو اس کا رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، دوسرا کہ اس کا قبر کا عذاب آسان کر دیا جائے گا، تیسرا پل صراط کا رستہ آسان کر دیا جائے گا کہ وہ بجلی کی طرح پار کر جائے گا، چوتھا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پانچواں کہ بنا حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو نماز کی پابندی کرے میرے پیارو، نماز کی اہمیت کو سمجھے، زندگی گزرتی جا رہی ہے کہ نماز اگر ہم نے چھوڑ دیا تو قبر میں سب سے پہلے ہمارا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر میری نماز اچھی نکلی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو ہمارے سارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے میرے بھائی۔ تو نماز کی فکر کرے، نماز کی پابندی کرے، نماز کو شروع کرے، نماز کو سیکھیں۔ بھائی نماز ایک جنت تک پہنچانے والا چیز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے بھائی۔ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں نماز کو سیکھنا بہت ضروری ہے، نماز کو سیکھ کر پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ ہماری نمازیں قبول ہو۔ اللہ ہمارے نمازیں جب قبول ہوئیں گی، نمازیں صحیح ہوں گی تو دعا قبول ہوئیں گے بھائی، جب دعا قبول ہوئیں گے تو سارے معاملات اچھے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جیسے اہل سنت زیادہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔